بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شام کی سرزمین پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت میں ایک دور افتادہ بستی آباد تھی، جہاں صبح کا آغاز اذان کی آواز اور کسانوں کی محنت سے ہوتا، مگر اس بستی کے لوگوں کے دلوں پر ایک طاقتور جاگیردار کا خوف مسلط تھا۔ بستی کے غریب لوگ اپنی زمینوں پر محنت کرتے، فصلیں اگاتے اور اپنی محنت کا بڑا حصہ جاگیردار کے حوالے کر دیتے تھے، کیونکہ برسوں سے یہی نظام چلا آ رہا تھا۔ اسی بستی کے ایک کچے گھر میں قاسم اپنی بیوی زلیخا اور اکلوتی بیٹی نیلوفر کے ساتھ رہتا تھا۔ قاسم ایک محنتی مگر نہایت غریب شخص تھا، اور اس کے باپ دادا بھی اسی جاگیردار کی زمینوں پر کام کرتے ہوئے زندگی گزار چکے تھے۔ قاسم کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے محبت بہت تھی، لیکن جاگیردار کا خوف اس محبت سے بھی بڑا تھا۔ اس کے برعکس نیلوفر ایک ایسی لڑکی تھی جس کے دل میں علم حاصل کرنے کی شدید خواہش تھی۔ اس کی عمر کم تھی، مگر ذہن غیر معمولی طور پر تیز تھا۔ وہ قرآن مجید، عربی زبان، دینی مسائل، حساب اور تاریخ کا شوق سے مطالعہ کرتی اور بستی کے عالم سے سبق حاصل کرتی تھی۔ اس کی ذہانت دیکھ کر اس کا استاد اکثر قاسم سے کہتا کہ یہ بچی عام لڑکیوں جیسی نہیں، اگر اسے کسی بڑے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جائے تو یہ علم کے میدان میں بہت آگے جا سکتی ہے۔ ایک دن نیلوفر نے اپنے استاد کا دیا ہوا سبق مکمل کیا تو استاد خود قاسم کے گھر پہنچا اور اس سے کہا، قاسم، اللہ نے تمہیں ایسی بیٹی عطا کی ہے جو تمہارے گھر کا نام روشن کر سکتی ہے، اسے علم سے محروم نہ کرو۔ دمشق کے علمی مراکز میں بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، اگر نیلوفر کو وہاں تعلیم کا موقع مل جائے تو اس کی صلاحیت ضائع نہیں ہوگی۔ زلیخا کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ اس نے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا، قاسم، شاید اللہ نے ہماری غربت دور کرنے کے لیے ہماری بیٹی کو علم کی دولت دی ہے۔ اگر نیلوفر پڑھ لکھ جائے تو وہ نہ صرف ہمارا سہارا بن سکتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ قاسم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، زلیخا، خواب دیکھنا آسان ہے، مگر اس بستی میں خواب پورے کرنا آسان نہیں۔ تم جانتی ہو کہ یہاں کس کا حکم چلتا ہے؟ جاگیردار نے صاف کہہ رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر بستی کا کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اسے معلوم ہوا کہ ہم اپنی بیٹی کو یہاں سے دور بھیجنے کا سوچ رہے ہیں تو ہماری زمین، ہمارا گھر اور شاید ہماری جان بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ زلیخا نے جواب دیا، لیکن علم کسی جاگیردار کی ملکیت نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ قاسم نے خوفزدہ ہو کر اسے خاموش کرایا اور کہا، ایسی باتیں میرے سامنے بھی نہ کرو، ہمیں اپنی حد میں رہنا ہوگا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نیلوفر کی قابلیت کی خبر زیادہ دیر پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ایک دن جاگیردار کے ایک آدمی نے اسی بستی کے مدرسے کے قریب کتاب ہاتھ میں لیے دیکھا اور یہ بات جاگیردار تک پہنچا دی کہ قاسم کی بیٹی نہ صرف پڑھتی ہے بلکہ اسے دمشق بھیجنے کی بات ہو رہی ہے۔ جاگیردار کو یہ خبر پسند نہ آئی۔ اسے غصہ آیا کہ غریب کسان کی بیٹی اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کرنے اور بستی سے باہر جانے کا خواب کیسے دیکھ سکتی ہے۔ اسی شام جاگیردار کے محل سے ایک مسلح محافظ قاسم کے گھر پہنچا۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو قاسم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو محافظ نے سخت آمیز لہجے میں کہا، قاسم، جاگیردار کا حکم سن لو، تمہاری بیٹی نیلوفر اب اپنی مرضی سے مدرسے نہیں جائے گی۔ کل صبح اسے جاگیردار کے محل میں حاضر ہونا ہوگا، وہاں وہ بڑی بیگم کی خدمت کرے گی اور محل کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی۔ قاسم کے قدم جیسے زمین پر گر گئے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، مگر حضور، میری بیٹی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو صرف علم حاصل کرتی ہے۔ محافظ نے تلخی سے جواب دیا، جاگیردار کے حکم کے سامنے دلیل نہیں دی جاتی۔ کل سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کو محل پہنچا دینا، ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ حکم نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔
محافظ واپس چلا گیا۔ گھر کے اندر خاموشی چھا گئی۔ زلیخا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نیلوفر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، میری بچی، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ نیلوفر نے ماں کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اماں، میں نے کسی کا حق نہیں چھینا، میں نے صرف علم مانگا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے علم کی طلب دی ہے تو شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ قاسم ایک طرف بیٹھا سر جھکائے یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے دل میں باپ کی محبت اور جاگیردار کا خوف آپس میں جنگ کر رہے تھے۔ آخر کار وہ اٹھا، اپنی بیٹی کے قریب گیا اور بوجھل آواز میں بولا، نیلوفر، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں اس ظالم کے حکم سے بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نیلوفر نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ابا جان، طاقت صرف تلوار اور دولت کا نام نہیں، کبھی کبھی اللہ کسی کمزور کے دل میں ایسی ہمت ڈال دیتا ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اگلی صبح قاسم اپنی بیٹی نیلوفر کو ساتھ لے کر جاگیردار کے بلند و بالا محل کی طرف روانہ ہوا۔ بستی کے تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے نیلوفر نے محسوس کیا کہ لوگ اسے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ کسی کے چہرے پر افسوس تھا اور کسی کی زبان پر طنز، مگر نیلوفر نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ اس نے اپنی چادر کو سنبھالا اور خاموشی سے باپ کے پیچھے چلتی رہی۔ کچھ عورتوں نے اسے دیکھ کر کہا، دیکھو، اتنی کتابیں پڑھنے کا آخر کیا فائدہ، آج تو جاگیردار کے محل میں ہی خدمت کرنی ہے۔ ایک دوسری عورت نے طنزیہ انداز میں کہا، غریب کی بیٹی کے بڑے خواب بھی عجیب ہوتے ہیں۔ نیلوفر نے ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انسان کی اصل قدر لوگوں کی زبان نہیں بلکہ اس کا کردار اور اس کے اعمال طے کرتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جاگیردار کے محل کے سامنے پہنچ گئی۔ محل کی بلند فضیلیں، بھاری لکڑی کا دروازہ، دروازے پر کھڑے مسلح محافظ اور اندر آنے جانے والوں پر نظر رکھنے والے کارندے اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ یہاں طاقت کا حکم چلتا ہے۔ قاسم نے سر جھکا کر محل کے منشی کے سامنے نیلوفر کو پیش کیا۔ منشی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بے پرواہی سے کہا، اسے اندر لے جاؤ، بڑی بیگم کے حصے میں صفائی اور خدمت کا کام کرے گی۔ قاسم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ آخرکار اس نے نیلوفر کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹی، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ نیلوفر نے باپ کے ہاتھ کو تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، آپ کو فکر نہ کریں ابا جان، اللہ میرے ساتھ ہے۔ قاسم وہاں سے واپس چلا گیا مگر اس کا دل اپنی بیٹی کے پاس ہی رہ گیا۔ محل میں نیلوفر کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ صبح سویرے اسے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑتا، بڑے دلان صاف کرنے پڑتے، برتن دھونے پڑتے اور بڑی بیگم کے کمرے کے مختلف کام انجام دینے پڑتے۔ وہ دن بھر محنت کرتی مگر جب بھی اسے چند لمحے ملتے وہ کسی کونے میں بیٹھ کر اپنی ذہن میں محفوظ کیے ہوئے اسباق دہراتی۔ اس نے اپنی کتابیں اپنے گھر میں چھوڑ دی تھیں مگر علم کی محبت اس کے دل سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ محل میں کام کرنے والی ایک بوڑھی خادمہ نے ایک دن اسے خاموشی سے پڑھتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، بیٹی، تم یہاں بھی پڑھنے کا سوچتی ہو؟ نیلوفر نے جواب دیا، اماں، میرے پاس دولت نہیں مگر علم ہی وہ چیز ہے جسے کوئی مجھ سے زبردستی نہیں چھین سکتا۔ بوڑھی خادمہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ مگر نیلوفر کو خبر نہیں تھی کہ محل میں ایک اور شخص مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جاگیردار کا اکلوتا بیٹا رستم دولت، طاقت اور باپ کے نام کے غرور میں مبتلا تھا۔ اسے عادت تھی کہ بستی کے غریب لوگوں کو اپنی جاگیر کا حصہ سمجھتا اور کسی کی عزت و آزادی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ نیلوفر کی خاموشی، اس کی خودداری اور خاص طور پر اس کا کسی کے سامنے سر نہ جھکانا رستم کو ناگوار گزرتا تھا۔ کئی دن تک وہ دور دور سے نیلوفر کی نقل و حرکت دیکھتا رہا، کبھی راستہ روکنے کی کوشش کرتا، کبھی اسے بے مقصد آواز دیتا مگر نیلوفر ہمیشہ نظریں جھکا کر وہاں سے گزر جاتی۔ ایک رات محل کے بیشتر خادم اپنے کام مکمل کر کے جا چکے تھے۔ نیلوفر نے بڑی بیگم کے کمرے سے برتن سمیٹے اور انہیں ایک چھوٹے سے حجرے میں رکھنے کے بعد گھر واپس جانے کی تیاری کی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور محل کے اندر خاموشی پھیل گئی تھی۔ اسی وقت اچانک دروازہ کھلا
اور رستم اندر داخل ہوا۔ نیلوفر اسے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ رستم نے دروازہ بند کیا اور بولا، اتنی جلدی گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تمہیں میرے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا ہوگا۔ نیلوفر نے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، مجھے جانے دیں، میرا کام ختم ہو چکا ہے، میں یہاں خدمت کے لیے آتی ہوں، کسی غلط مقصد کے لیے نہیں۔ رستم ہنسا اور بولا، تم شاید بھول گئی ہو کہ تم کہاں کھڑی ہو، یہ میرے باپ کا محل ہے، اور یہاں وہی ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ جو میں چاہتا ہوں۔ نیلوفر نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر رستم نے راستہ روک لیا۔ اس نے کہا، مجھے ہاتھ نہ لگانا اور دروازہ کھولو۔ رستم نے غصے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نیلوفر نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، اللہ سے ڈرو، میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ رستم نے اسے مزید سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تمہارے باپ اور دادا نے ساری عمر ہمارے سامنے سر جھکایا ہے، تم بھی اپنی حیثیت بھول جاؤ۔ یہ الفاظ نیلوفر کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اسے اچانک اپنے استاد کی وہ بات یاد آ گئی کہ علم انسان کو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عزت کسی صورت پامال نہیں ہونے دے گی۔ جب رستم نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو نیلوفر نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ پر دانت گاڑ دیے۔ رستم در سے چیخا اور ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ نیلوفر فوراً پیچھے ہٹی۔ رستم غصے سے دوبارہ اس کی طرف لپکا۔ اسی لمحے نیلوفر کی نظر قریب پڑی ایک بھاری لوہے کی سلاخ پر پڑی جو محل کے کاریگروں نے مرمت کے کام کے لیے وہاں رکھی تھی۔ اس نے سلاخ اٹھائی اور اپنے جان اور عزت بچانے کے لیے پوری طاقت سے رستم کے سر پر وار کر دیا۔ رستم لڑکھڑایا اور زمین پر گر پڑا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ خوف سے پتھر بن گئی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اگر وہ یہاں رکی رہی تو جاگیردار کے آدمی اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے سلاخ وہیں پھینکی، اپنی چادر سنبھالی اور محل کے پچھلے دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ رات کی تاریکی میں وہ محل سے باہر نکل آئی اور زخمی قدموں کے ساتھ بستی کی طرف بھاگنے لگی۔ اسے صرف ایک بات معلوم تھی کہ اب اسے اپنی جان بھی بچانی ہے اور اپنی عزت بھی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے صرف جاگیردار کے آدمی نہیں بلکہ پورا ظالم کا نظام اس کی تلاش میں نکلنے والا ہے۔ نیلوفر اندھیری رات میں زخمی قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے، سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرے پر خوف نمایاں تھا، مگر اس کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح اپنی ماں زلیخا تک پہنچ جائے۔ جب وہ اپنے کچے گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس نے بے قراری سے دستک دی۔ زلیخا نے دروازہ کھولا تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ نیلوفر ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے محل میں پیش آنے والا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ جاگیردار کے بیٹے رستم نے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اپنی جان بچانے کے لیے اسے مجبوراً اس کے سر پر لوہے کی سلاخ سے وار کرنا پڑا۔ زلیخا نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب ان کے لیے اس بستی میں رہنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ جاگیردار اپنے بیٹے کے زخمی ہونے کا بدلہ ضرور لے گا اور قاسم شاید خوف کے باعث بیٹی کو بچانے کے قابل نہ ہو۔ زلیخا نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس ظلم کے حوالے نہیں کرے گی۔ اس نے گھر کے ایک پرانے صندوق سے چند سکے، ایک پرانی تحریر نکالی جس میں اس کے ایک دور کے جاننے والے کا پتہ درج تھا جو دمشق میں رہتا تھا۔ زلیخا نے نیلوفر سے کہا، بیٹی تمہیں آج ہی یہاں سے نکلنا ہوگا، ہم پیدل قافلے کے ساتھ دمشق جائیں گے، وہاں شاید تمہیں پناہ مل جائے اور تم اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکو۔ نیلوفر نے حیرت سے پوچھا، اماں ابا جان کو چھوڑ کر؟ زلیخا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، بیٹی تمہاری باپ کا دل برا نہیں، مگر جاگیردار کا خوف اس کے قدم باندھ چکا ہے، اگر ہم نے دیر کی تو وہ لوگ تمہیں ہم سے چھین لیں گے۔ دونوں نے خاموشی سے گھر سے ضروری سامان لیا اور رات کی تاریکی میں بستی سے نکل پڑی۔ کچھ فاصلے پر انہیں ایک تجارتی قافلہ ملا جو دمشق کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ زلیخا نے قافلے کے سردار سے درخواست کی کہ وہ ماں بیٹی کو اپنے ساتھ لے لے۔ قافلے کے سردار نے ان کی حالت دیکھی اور انہیں عورتوں کے لیے مخصوص حصے میں جگہ دے دی۔ ادھر نیلوفر کے فرار ہونے کی کچھ ہی دیر بعد
جگیردار کے آدمیوں نے قاسم کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے قاسم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور دھمکی دی کہ اپنی بیٹی کا پتہ بتاؤ۔ قاسم خوف سے کانپ رہا تھا، مگر اس بار اس نے اپنی زبان بند رکھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے نیلوفر کا راستہ بتا دیا تو اس کی بیٹی دوبارہ اسے درندے کی ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ جگیردار کے کرندوں نے گھر کا سامان الٹ پلٹ کر دیا، مگر انہیں نیلوفر کا کوئی نشان نہ ملا۔ قاسم کو گھسیٹ کر جگیردار کے سامنے لے جایا گیا۔ جگیردار نے غصے سے کہا، اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کرو، ورنہ تمہیں اور تمہارے گھرانے کو اس بستی میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ قاسم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے واقعی نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہے۔ جاگیردار نے اس سے دھمکی دی کہ اگر نیلوفر واپس نہ آئی تو اس کے لیے کوئی رحم نہیں ہوگا۔ دوسری طرف قافلہ رات بھر سفر کرتا رہا۔ نیلوفر پہلی بار اپنی بستی سے اتنی دور جا رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر اندھیرے میں دیکھتی، جیسے اپنے گھر، اپنے باپ اور اپنی گزری ہوئی زندگی کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہو۔ زلیخا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی پیچھے مت دیکھو، اللہ نے تمہیں ایک مقصد کے لیے بچایا ہے۔ نیلوفر نے آنسو پونچھے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں خوف ضرور تھا، مگر اس خوف کے ساتھ ایک نیا عزم بھی پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ قافلہ جب دمشق کی جانب بڑھ رہا تھا، نیلوفر نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی تعلیم نہیں چھوڑے گی۔ وہ ایک دن اتنی طاقت حاصل کرے گی کہ کسی اور غریب بیٹی کو ظلم کے سامنے بے بس نہ ہونا پڑے۔ قافلہ کئی دن کے دشوار سفر کے بعد آخرکار دمشق کی حدود میں داخل ہوا۔ نیلوفر نے پہلی بار اس عظیم شہر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بلند فصیلیں، بڑے دروازے، بازاروں میں دور دور سے آنے والے تاجروں کی آوازیں اور مسجدوں سے بلند ہوتی آذانیں اس کے لیے ایک نئی دنیا کا منظر تھیں۔ مگر اس حیرت کے پیچھے اس کے دل میں اپنے والد قاسم کی فکر بھی موجود تھی۔ زلیخا نے اسے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ قاسم کی حفاظت کرے گا اور ایک دن وہ ضرور اس سے دوبارہ ملیں گی۔ دونوں اس شخص کے گھر پہنچی جس کا پتہ زلیخا کے پاس موجود تھا۔ اس نے انہیں پناہ دے دی، مگر گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ وہ طویل عرصے تک دونوں کا بوجھ اٹھا سکتا۔ زلیخا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود محنت مزدوری کرے گی اور نیلوفر کو دوبارہ تعلیم کی طرف لگائے گی۔ نیلوفر نے دمشق کے ایک علمی مرکز میں علم حاصل کرنے کی اجازت مانگی۔ اس کی ذہانت دیکھ کر ایک بزرگ عالم نے اسے پڑھنے کا موقع دے دیا۔ نیلوفر نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وہ صرف دینی اور ادبی علوم ہی نہیں بلکہ تاریخ، حساب، زبان اور حکمرانی کے اصول بھی سیکھنے لگی۔ مجھ سے اندازہ ہو چکا تھا کہ ظلم کا مقابلہ صرف غصے سے نہیں بلکہ علم، کردار اور انصاف سے کیا جا سکتا ہے۔ ادھر اس کے گاؤں میں جاگیردار نے قاسم اور زلیخا کے خلاف جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بدنامی کے خوف سے کہیں چھپا دیا ہے۔ قاسم کو بستی کے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا گیا، اس کا معاشرتی بیکار کر دیا گیا اور اسے دھمکایا گیا کہ اگر اس نے نیلوفر کو واپس نہ کیا تو اسے اپنی زمین اور گھر سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ قاسم نے ہر ظلم برداشت کیا، مگر بیٹی کا راز ظاہر نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا اور نیلوفر نے اپنی تعلیم میں غیر معمولی کامیابی حاصل کر لی۔ اسی دوران دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت مضبوط ہو رہی تھی اور عدل اور انصاف کے واقعات لوگوں میں امید پیدا کر رہے تھے۔ نیلوفر نے سلطان کے دربار میں اس سے متعلق بہت سے واقعات سنے تو اس کے دل میں ایک نئی خوش خواہش پیدا ہوئی کہ اگر کبھی اس سے موقع ملا تو وہ بھی مظلوم لوگوں کے لیے انصاف کا ذریعہ بنے گی۔ ایک دن علمی مرکز میں ایک بزرگ استاد نے اس کی غیر معمولی ذہانت اور مضبوط ارادے کو دیکھ کر کہا، بیٹی، اللہ نے تمہیں صرف اپنی زندگی بدلنے کے لیے علم نہیں دیا، شاید تمہاری آزمائش کا مقصد اس سے کہیں بڑا ہے۔ یہ بات نیلوفر کے دل میں اتنی اتر گئی، اس نے اپنی محنت مزید بڑھا دی۔ کئی برس گزرے، نیلوفر ایک باعلم، باوقار اور مضبوط ارادے والی خاتون بن چکی تھی۔ اسی دوران اسے خبر ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر انتظام علاقوں میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دیانتداری اور علم کے ساتھ انتظامی امور میں خدمت انجام دے سکیں۔ نیلوفر نے اس موقع کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک راستہ سمجھا۔ اس نے درخواست پیش کی اور اپنی قابلیت کے ذریعے حکومتی خدمت میں جگہ حاصل کر لی۔ اب وہی خوف زدہ لڑکی نہیں رہی تھی جو ایک رات جگیردار کے محل سے اپنی جان بچا کر بھاگی تھی۔
اس کے ہاتھ میں اب علم تھا، دل میں ایمان تھا اور مقصد میں اپنے والدین اور مظلوم لوگوں کے لیے انصاف تھا۔ مگر نیلوفر کے دل میں ایک سوال ابھی بھی زندہ تھا، قاسم اور زلیخا کا کیا حال ہوگا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس وقت اس کے ماضی کا سب سے بڑا دشمن بھی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جلد ہی تقدیر اسے دوبارہ اسی سرزمین کی طرف لے جانے والی ہے جہاں سے وہ کبھی جان بچا کر نکلی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور نیلوفر کی محنت نے اسے سلطنت میں ایک باوقار مقام عطا کر دیا۔ علم، دیانت اور مظلوموں کے لیے اس کے دل میں موجود درد کی وجہ سے وہ حکومتی امور میں نمایاں ہونے لگی۔ ایک دن اسے حکم ملا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر انتظام ایک ایسے علاقے میں جائے جہاں مقامی جاگیرداروں کے ظلم اور عوام کی شکایات بڑھ رہی ہیں۔ نیلوفر نے جب اس علاقے کا نام سنا تو اس کا دل اچانک دھڑک اٹھا، کیونکہ یہی وہ سرزمین تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے خوفناک رات گزاری تھی۔ کئی برس بعد وہ دوبارہ اپنے آبائی علاقے کی طرف روانہ ہوئی، مگر اس بار ایک مجبور لڑکی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ سلطنت کے قانون کی خدمت پر معمور ایک باوقار خاتون کی حیثیت سے۔ جب اس کا قافلہ بستی کے قریب پہنچا تو نیلوفر نے دور سے ہی وہی راستے، وہی مٹی کے گھر اور وہی پرانی فصیلیں دیکھیں جن کی یادیں کبھی اس کے دل کو زخمی کر دیتی تھیں۔ دوسری طرف قاسم اور زلیخا کئی برسوں سے ظلم اور تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ قاسم کی کمر جھک چکی تھی، مگر اس نے کبھی اپنی بیٹی کا راز ظاہر نہیں کیا تھا۔ جاگیردار نے اس کے گھر اور زمین پر قبضہ کر لیا تھا اور بستی والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ کوئی شخص اس خاندان کی مدد نہ کرے۔ زلیخا لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گھر کا چولہا جلاتی اور ہر رات اللہ سے صرف ایک دعا کرتی کہ اس کی بیٹی جہاں بھی ہو محفوظ ہو۔ اسے یقین تھا کہ نیلوفر ایک دن ضرور واپس آئے گی۔ اسی دوران نیلوفر کے پہنچنے کی خبر جاگیردار تک پہنچی۔ اسے بتایا گیا کہ سلطان کی جانب سے ایک بااختیار خاتون اہلکار علاقے کے معاملات کی نگرانی کرنے کے لیے آئی ہے۔ جاگیردار نے اسے معمولی سمجھا اور اپنے اثر و رسوخ کے بل پر اسے دبانے کا منصوبہ بنایا، مگر جب نیلوفر اس کے سامنے پہنچی تو اس کی نظر اچانک جاگیردار کے بیٹے رستم پر پڑی۔ برسوں پہلے جس چہرے نے اس کی زندگی میں خوف پیدا کیا تھا وہ اب وقت کے نشانے کے لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رستم نے بھی نیلوفر کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر اسے یقین نہ آیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو کبھی اس کے محل سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ نیلوفر نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور کہا، تم شاید مجھے پہچان نہیں سکے، مگر میں تمہیں نہیں بھولی۔ رستم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نیلوفر نے اس کے سامنے پرانے ظلم کی تمام تفصیل بیان کی اور پھر قاسم اور زلیخا کے خلاف کیے گئے مظالم کی گواہی پیش کی۔ جاگیردار نے اپنے اثر و رسوخ کا سہارا لیتے ہوئے معاملہ دبانے کی کوشش کی، مگر اس بار اس کے سامنے ایک بے بس کسان کی بیٹی نہیں بلکہ قانون اور انصاف کے اختیار کے ساتھ کھڑی نیلوفر تھی۔ اس نے علاقے کے معتبر لوگوں، مظلوم خاندانوں اور پرانے گواہوں کو طلب کیا۔ ایک ایک کر کے لوگوں نے جاگیردار کے ظلم کی گواہی دینا شروع کی۔ جن لوگوں نے برسوں خوف کی وجہ سے خاموشی اختیار کی تھی، آج انہیں پہلی بار یقین ہو گیا کہ ظالم کا خوف ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ آخرکار جاگیردار اور اس کے بیٹے کے خلاف مقدمہ قائم ہوا اور انہیں ان کے جرائم کے مطابق سزا کے لیے حاکم وقت کے سامنے پیش کیا گیا۔ نیلوفر نے سب سے پہلے اپنے والدین کو تلاش کیا۔ جب اپنے پرانے گھر کے سامنے پہنچی تو زلیخا نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی باوقار خاتون کو دیکھ کر وہ پہچان نہ سکی۔ نیلوفر آگے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھ تھامے اور صرف اتنا کہا، اماں آپ کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ زلیخا کی آنکھوں حیرت اور خوشی سے بھر گئیں۔ اس نے نیلوفر کو سینے سے لگا لیا۔ قاسم بھی لرزتے قدموں سے باہر آیا۔ برسوں بعد جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بار بار کہتا رہا، مجھے یقین تھا میری بیٹی ایک دن ضرور واپس آئے گی۔ نیلوفر نے اپنے والد کے ہاتھ چومے اور کہا، ابا جان، آپ نے میری حفاظت کے لیے برسوں ظلم برداشت کیا، آج آپ کا سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اس لمحے نیلوفر کو احساس ہوا کہ اس کا اصل انتقام جاگیردار کو شکست دینا نہیں بلکہ اپنے والدین کی عزت واپس لانا تھا۔ لیکن اس کی واپسی کے ساتھ صرف ایک خاندان کی تقدیر نہیں بدلنی تھی بلکہ پوری بستی میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا۔ نیلوفر کے اپنی والدین سے ملاقات کے بعد بستی میں وہ خبر پھیل گئی جس نے برسوں سے خاموش لوگوں کے دلوں میں نئی امید پیدا کر دی تھی۔ جو جاگیردار کبھی اپنے ایک اشارے سے لوگوں کو خوف زدہ کر دیتا تھا، آج اسی کے ظلم کی گواہی دینے کے لیے بستی کے لوگ ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ قاسم نے نیلوفر سے کہا کہ بیٹی، ہمیں اپنی فکر نہیں،
ان غریب خاندانوں کو بچاؤ جنہوں نے برسوں اس ظلم کو برداشت کیا۔ نیلوفر نے اپنے والد کی بات کو دل میں بٹھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقرر کردہ حکام کے سامنے جاگیردار کے مظالم کی مکمل روایت پیش کی۔ پرانے گواہوں کو بلایا گیا، متاثرہ خاندانوں کے بیانات قلم بند کیے گئے اور جاگیردار کے ان تمام کارندوں سے باز پرس کی گئی جو برسوں سے اس کے ظلم میں شریک رہے تھے۔ جب ایک ایک حقیقت سامنے آئی تو جاگیردار کے لیے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ اس کے محل میں موجود مال و اسباب اور چھینی ہوئی زمینوں کا بھی حساب لیا گیا اور جن لوگوں کے حقوق غصب کیے گئے تھے انہیں واپس دلانے کا حکم دیا گیا۔ رستم بھی اپنے کیے ہوئے ظلم کا جواب دینے کے لیے عدالت میں پیش ہوا۔ نیلوفر نے اسے کے خلاف ذاتی انتقام کی کوئی بات نہ کی بلکہ صاف کہا، میں اس سے بدلہ نہیں چاہتی، میں صرف انصاف چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر قاسم کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ چند دن بعد جاگیردار اور اس کے بیٹے کو ان کے جرائم کی سزا سنائی گئی اور بستی پر قائم ان کا خوف ختم ہو گیا۔ یہ لوگوں نے کبھی نیلوفر اور اس کے والدین سے بات کرنے سے بھی گریز کیا تھا، وہ آج شرمندہ ہو کر ان کے گھر پہنچے۔ کچھ بزرگوں نے قاسم سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم ظلم کو ظلم سمجھتے تھے مگر خوف نے ہماری زبانیں بند کر دی تھیں۔ قاسم نے سب کو معاف کر دیا مگر نیلوفر انہیں ایک بات ضرور سمجھائی کہ ظلم صرف ظالم کے ہاتھ سے نہیں بڑھتا، خاموش رہنے والوں کی خاموشی سے بھی اسے طاقت ملتی ہے۔ اس کے بعد بستی میں ایک نئی مجلس قائم ہوئی جہاں لوگوں کے معاملات انصاف کے ساتھ سنے جانے لگے۔ لڑکیوں کو علم حاصل کرنے کی اجازت ملی اور وہیں والدین جو کبھی بیٹی کی تعلیم کو بوجھ سمجھتے تھے اب اپنی بچیوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے۔ نیلوفر نے اپنے والدین کے لیے ایک مضبوط گھر کا انتظام کیا اور زلیخا کے ساتھ بیٹھ کر وہ تمام تر راتیں یاد کیں جب وہ دونوں ماں بیٹی خوف کے عالم میں بستی سے نکلی تھیں۔ زلیخا نے کہا، بیٹی، میں نے اس رات تمہیں صرف جان بچانے کے لیے رخصت کیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تمہیں ایک دن اتنی عزت کے ساتھ واپس لائے گا۔ نیلوفر نے ماں کے ہاتھ چوم کر جواب دیا، اماں یہ میری نہیں آپ کی ہمت کی جیت ہے۔ اگر آپ اس رات خوف کے سامنے جھک جاتی تو شاید میری زندگی بھی وہیں ختم ہو جاتی۔ اس رات نیلوفر نے اپنے والدین کے گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، مگر اس کے دل میں ایک اور احساس بھی جاگ رہا تھا کہ اس کی اپنی داستان ختم نہیں ہوئی۔ اب اپنی زندگی کے ان مظلوموں کے لیے وقف کرے گی جنہیں طاقتور لوگوں کے ظلم کے سامنے کوئی سہارا نہیں ملتا۔